یہ قوم عاد مقام احقاف میں رہا کرتی تھی، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستان ہے۔ اور یہ قوم عاد کے نام سے کیوں یاد کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا شخص، یعنی جس کی اولاد میں سے یہ تمام افراد تھے، اس کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو تھا۔ تو باقی قوم کے لوگ ان کو قوم عاد کے نام سے پکارنے لگے، اور ان کی بہت زیادہ خصوصیات یہ تھیں کہ یہ قوم بڑی طاقتور اور بڑی قد آور تھی، اور مالی طور پر بھی یہ خوشحال تھے، اور ان کے کھیتیاں لہلہا رہی تھیں، ان کے باغات ہرے بھرے تھے، اور ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، سامان عیش و عشرت پر بھی بڑا ان کو اعتماد تھا۔ لیکن یہ قوم ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ بت پرست، بد کردار اور بد اعمال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو قہر الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی کو جو بات کی، اللہ نے اس کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ ایک کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ تو جس کا وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو تو اسے لے آؤ۔ پھر آخر ہونا کیا تھا؟ عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، اور ہر طرف قحط سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اور اس زمانے کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب لوگوں کے پاس کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ مکرمہ جا کر دعائیں کرتے تھے، تو ان دعاؤں کی برکت سے وہ مصیبتیں اور بلائیں ٹل جایا کرتی تھی۔ تو اپنے اسی دستور پر عمل کرتے ہوئے قوم عاد میں سے ایک جماعت تیار ہوئی، تاکہ خانہ کعبہ جا کر دعا کرے اور اس قحط سالی کو دور کر کے رب ذوالجلال بارش کا نزول فرمائے، تاکہ یہ قحط سالی دور ہو جائے۔ ہوا یوں کہ اسی جماعت میں ایک مرصد بن سعد نامی شخص، جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا کر مومن ہو چکا تھا، وہ بھی اس قوم کے ساتھ، یعنی اس جماعت کے ساتھ مکہ المکرمہ دعا کرنے کے لیے گیا۔ تو جب وہ لوگ دعا کے اندر خانہ کعبہ کے اندر مشغول تھے، تو مرصد بن سعد نامی اس مومن کا ایمانی جذبہ بیدار ہوا۔ اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، اگر تم لاکھ دعائیں مانگو، جب تک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، بارش کبھی نہیں ہوگی۔ تو اس جماعت کے شریروں نے حضرت مرصد بن سعد کو مار پیٹ کر الگ کر دیا، پھر دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک کالی بدلی بھیجی، اور اس جماعت کو آسمان کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اپنی قوم کے لیے ایک بدلی چن لو۔ تو ان لوگوں نے کالی بدلی کو چن لیا۔ تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ کالی بدلی خوب جو ہے نا وہ بارش برسائے گی، اس طرح ہماری جو قحط سالی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ وہ کالی بدلی مکہ مکرمہ سے ان لوگوں کی جماعت کے ساتھ چل کر قوم عاد کی بستی کی طرف چل پڑی۔ تو جب قوم عاد کے لوگ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ کالی بدلی آ رہی ہے، ان کے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پھر ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کا کہاں سے آیا عذاب؟ کیسے آیا؟ یہ تو کالی بدلی آ رہی ہے جو ہمیں خوب بارش دے گی۔ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ رہا ہے جو ہمیں بارش دے گا۔ لیکن ہونا کیا تھا؟
یہ بادل پچھم کی طرف سے ان آبادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اسی کالی بدلی سے اتنی تیز دار آندھی نمودار ہوئی کہ اس نے اونٹوں کے سواروں کو بھی، اونٹ تو اونٹ، ان کے اوپر جو سوار تھے، اس تیز آندھی نے ان کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیا، اور وہ اس قدر تیز ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ جب قوم عاد کے لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے محلوں کے اندر داخل ہو گئے، دروازوں کو بند کر دیا، اور وہ اس قدر تیز تھی اور اس قدر جھونکے دار تھی کہ اس نے نہ صرف ان کے محلات کے دروازوں کو اکھوڑ کر پھینکا، بلکہ ان محلات کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹوں سے اینٹ بجا کے رکھ دی، اور یہ عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل لگاتار جاری رہا۔ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا، حتیٰ کہ اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا، اور جب عذاب ختم ہوا تو اس قوم کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجور کے تنے زمین سے اکھڑ کر یوں زمین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہلاکت کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا، اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ تو پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے قوم عاد کی لاشوں کو زمین سے اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور جتنے آپ پر ایمان لائے تھے ان مومنین کو ساتھ لے کر مکہ المکرمہ آپ چلے گئے۔ تو اس دردناک واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ قوم عاد کس قدر طاقتور تھی، جسے اپنی طاقت پر اعتماد تھا، اور اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے سردیوں اور گرمیوں کے علیحدہ علیحدہ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، اور ان کے پاس سامان عشرت اتنا تھا کہ وہ اپنے سامان عیش و عشرت پر ناز کیا کرتے تھے۔ تو وہ اتنی طاقتور قوم تھی اور اتنی خوشحال اور معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جھٹکے ان کو لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، حتیٰ کہ اس قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا، یہاں تک کہ ان کی قبروں کا نشان بھی زمین پر باقی نہ رہا۔ تو یہ اس قدر طاقت تھی، اور ہم تو کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ایک جھٹکے کی بھی تاب ہم نہیں لانے کی کوشش جو ہے نا، وہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوشش اور اپنی طاقت کے مطابق نیک اعمال کرتے رہیں، وگرنہ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید پڑھ لیجئے، قرآن مجید کی ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئیں، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ تو واضح قرآن مجید کی آیات سے اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم نوازی کرتے ہوئے ان پر آسمان و زمین کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔